بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین, کل ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ میں تقریر کی اور اس تقریر میں امریکہ کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے امریکہ کو للکارا, امریکہ کی پالیسیوں پہ بہت زیادہ تنقید کی. اور دنیا کی ہسٹری میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکہ کے سرزمین پہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سیاستدان کھڑے ہو کے امریکہ میں ہی امریکہ کو للکارے اور امریکہ کی پالیسیوں پہ تنقید کر لے. ناظرین, دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد کے جو ممالک ہے, جو ہمارے ہمسائے ممالک ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے اور اس میں موسٹلی ان ممالک کا رول کم اور ہمارے پیچھے جو انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو بہت بڑے ممالک تصور کرتے ہیں ان لوگوں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. آج اس پروگرام میں جس گیسٹ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک نامور قانون دان ہے. پاکستان سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ, سپریم کورٹ کا وکیل ہونا اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سیاست ہے, جو انٹرنیشنل سینیریو بنتا ہے, اس پہ اس کی بہت وسیع نظر ہوتی ہے. تو آئیے ناظرین, تفصیلاً گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایڈوکیٹ اسد علی خان صاحب سے. اور سب سے پہلے تو میں اسد صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں کچھ وقت نکال کر ہمیں دیا. سو نائس آف یو وکیل صاحب. وکیل صاحب, یہ کائنڈلی بتائیں کہ کل عمران خان صاحب نے امریکہ میں تقریر کی ہے, اس تقریر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آج اتنے اچھے اور اہم موضوع پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. ارشد صاحب, بات یہ کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک سٹانس کل کے سامنے آ گیا ہے. بہت عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قائم ہونے کے بعد جو پاکستان کا سٹانس جانا چاہیے تھا, بدقسمتی سے وہ سٹانس ابھی تک ہم نہیں دے سکے. کل عمران خان صاحب نے بڑے وشگاف الفاظ میں, بڑے کھلے الفاظ میں, بہت وضاحت کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ اپنے جو خیالات تھے, جو اپنا اظہار تھا, جو قوم کی آواز تھی, وہ امریکن قوم اور امریکن انتظامیہ کو پہنچا دیا ہے. اس میں کوئی یہ وقت کی ضرورت تھی. بالکل. جو لوگ کہا کرتے تھے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کی ناکامی یا خدا نخواستہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی تھی, میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر اب کلوز ہونا چاہیے. عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے دیا کہ جو سیاست سے بالاتر ہو کے, اگر وہ قومی ایشوز ہو یا بین الاقوامی ایشوز ہو, کل کے وہ بات کرتے ہیں, دل سے وہ بات کرتے ہیں. وہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے, وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, قوم کے ساتھ مخلص ہے, اور اس ملک کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان کی خواہش ہے اور ان کی ٹیم کی خواہش ہے کہ یہ مسئلے بالکل جس طرح عوام کی خواہشات ہیں اس طرح یہ مسئلے حل ہو. تو میرا خیال, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کل قوم کی ترجمانی کی ہے, قوم کی آواز بن کے, اور جس طرح انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے کشمیر جا کر ابھی مظفر آباد میں جو تقریر کی تھی کہ میں کشمیر کا ایک نمائندہ بن کے اور ایک سفیر بن کے میں آپ کا کیس پلیٹ کروں گا, تو میرے خیال میں سعودی عرب سے لے کر اس نے حق ادا کر دیا ہے. سعودی عرب کے دورے سے لے کر اقوام متحدہ, ابھی جب انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو وہ اجلاس سے خطاب کرے گا, کل کے وہ بات کرے گا اور کوئی اس میں پوشیدہ باتیں نہیں رہیں گی. کل کے وہ اپنے دل کا جو بڑاس ہے وہ نکالے گا اور اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو اور تمام اقوام عالم کو وہ یہ باور کرنے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ ان کو مجبور بھی کرے گا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے, یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے, یہ بر صغیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کا آگے جانا اب ناممکن ہے. دوسرا, اگر آپ اسد صاحب دیکھیں تو کل عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک بہت بڑا ایک میں ایشو کے لفظ جو ہے اس کو ادھر تشبیہ دوں گا. اس نے کہا ہے کہ, اور دنیا کو اس نے یہ میسیج دیا ہے کہ پاک فوج اور حکومت پاکستان ایک پچ پہ ہے. موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے یا غلط تاثر ان کو گیا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کے پیچھے آرمی ہے, حالانکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے ارشد صاحب کہ بدقسمتی سے اس یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, اگر عمران کے ساتھ اگر فوج ایک پیج پہ ہے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فوج بھی اس ملک, ان کا بھی دل دھڑکتا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ,
اس ملک کی ترقی کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، وہ بھی دیکھیں میں اکثر مختلف جہاں پر مجھے موقع ملتا ہے میں دوستوں سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو آج کا جرنیل ہے، آج سے 20-25 سال پہلے تو وہ اس ملک کا ایک عام باشندہ تھا، اور آئندہ 4-5 سال کے بعد بھی وہ ملک کا ایک عام باشندہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جس کا ملک، جس کا دل اس ملک کے لیے دھڑکتا ہو، جس کی ساری توانائیاں اس ملک کے لیے صرف ہو رہی ہوں، جس کا جو اس ملک کی سلامتی چاہتا ہے، جو اس ملک کی ترقی چاہتا ہے، جو اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اگر وہ اس ملک کی سیاست میں بھی اگر اپنا رول پلے کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر پاکستانی فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے تو یہ وقت کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور آج کے وقت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری کامیابی بھی ہے۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ دونوں ایک پیج پہ آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے امید یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا ایون یہاں تک کہ اگر لاسٹ وزٹ جو ہمارا ہوا تھا پی ایم کا امریکہ کا، تو آرمی چیف بھی ساتھ گئے تھے، اور مختلف آرمی دوسرے جو نمائندے وہ بھی ساتھ تھے، آئی سی آئی کا جو ڈی جی تھا وہ بھی ساتھ تھا، تو وہ وزٹ کافی کامیاب رہا کیونکہ دونوں ایک پچ پہ ہے۔ اگر ایک پچ پہ نہ ہوتے تو وہ بھی ناکام ہوتے۔ بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے باتیں ہماری ہوتی تھی جیو پولیٹیکل کنڈیشنز کی ہوتی تھی کہ ہمارے جیو پولیٹیکل کنڈیشن ڈسکس ہوتی تھی ہر جگہ۔ آج دنیا تبدیل ہو گئی ہے، دنیا کے لوازمات تبدیل ہو گئے، آج ہو گئی جیو اسٹریٹجک کی باتیں شروع ہونے لگی ہے۔ جب جیو اسٹریٹجک کی باتیں ہوگی تو ہاؤ کین یو کیپ یور آرمی الوف فرام دی سیناریو؟ آپ اپنے فوج کو الگ تلگ رکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ جہاں تک جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات ہوگی وہاں پر آپ کی سیاست الحمدللہ اتنی میچور سیاست ہماری ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے، اور کھیلے گی بھی اور کھیل بھی رہی ہے۔ جہاں تک جیو اسٹریٹجک کی پوزیشن کی تو وہاں پر آپ آرمی کی اہمیت کو نہیں نظر انداز کر سکتے۔ تو وہاں پر آرمی اگر اس ملک کی ترقی، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی خوشحالی کے لیے اگر اپنا رول پلے کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ اس ایشو کو متنازع بنایا جائے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ملک کے صرف آرمی نہیں، ملک کے تمام ادارے، میرا تعلق جوڈیشری سے ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں، صرف فوج اور حکومت نہیں، آپ کی جوڈیشری، آپ کی پریس، آپ کی آرمی، آپ کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہے، اور یہ بہت خوشحال بات ہے کیونکہ سب کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، تو بینگ پاکستانی سب ہم اکٹھے ہیں۔ آرمی کی بات چل پڑی ہے تو اسد صاحب، کیونکہ آپ جو ہے نا لا کو زیر زبر پیش کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کھیل ہے، یہ مشرف صاحب آرمی چیف رہے ہیں، پاکستان پہ حکومت بھی کی ہے، تو آرمی چیف کے ہوتے ہوئے اس ٹائم پہ امریکہ اور افغانستان کا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا۔ امریکہ یو این فورسز کے ساتھ مل کر امریکہ افغانستان پہ اٹیک کر رہا تھا، تو اس ٹائم پہ امریکہ نے مشرف سے کہا کہ ہمیں پاکستانی سرزمین چاہیے اگینسٹ افغانستان، اگینسٹ طالبان، اور مشرف نے جو ہے نا حامی بھر لی تھی، اور پھر کافی عرصے تک پاکستانی سرزمین استعمال ہوتی رہی۔ تو یہ کیا ٹھیک فیصلہ تھا؟ آج آپ کے امریکہ کے صدر نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کہ امریکہ جو اس کے صدور ہے، پاکستان کے صدور سے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمران کا یہ سٹانس، عمران خان نے جو کل ایک فورم پہ کہا ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک پرائے جنگ میں اس ملک کو دھکیل کر اس ملک کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ ایک پرایا جنگ تھا جس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ وہی افغانستان ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ جب یہ رشیا افغانستان میں موجود تھا تو اس وقت یہی لوگ جو کل کے ہیرو تھے آج زیرو کیوں بن گئے، ہمیں یہ تانے کیوں مل رہے ہیں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اب اگر کڑی سے کڑی ملائے تو ہمیں وہ غلطیاں جو ماضی میں ہوئی ہیں، آج عمران خان یہی رو رہے ہیں کہ اس وقت بھی عمران خان کا اس وقت بھی یہی سٹانس تھا کہ پرائے جنگ میں ہمیں دھکیل کر ہمارے حکمرانوں نے غلطی کی ہے، اور آج بھی جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، جو دنیا اقوام عالم ہمارے ساتھ جو شک کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں، یہ وہی حالات ہیں جو ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور آج اس کا ہم خمیازہ بھگت